بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وحشت عشق پارٹ 3۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہیر بیڈ پر لیٹی مسلسل بی جان کی باتیں سوچ رہی تھی۔ صحیح تو کہا تھا انہوں نے، اتنا بڑا کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا وجاہت نے کہ اسے معافی نہ ملتی۔ اگر آج وہ وجاہت کو معاف نہ کر سکی تو کل کو اپنے رب سے کیسے معافی مانگیں گی؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے بی جان کو کال ملائی۔ ہیلو بی جان۔ ارے بیٹا خیریت، اس وقت کال کی ہے؟ بی جان پریشانی سے بولی۔ جی بی جان، مجھے وجاہت کے بارے میں بات کرنی تھی۔ ہیر کی بات پر بی جان مسکرائی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ بی جان، میں اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ ہیر ہولے سے بولی۔ میں جانتی تھی میری بچی بہت سمجھدار ہے، بی جان مسکرا کر بولی۔ آج مجھے اپنی تربیت پر فخر ہو رہا ہے۔ بی جان لیکن میری کوئی شرطیں ہیں۔ کیسی شرطیں میری بیٹی؟ بی جان پریشانی سے بولی۔ اور اپنی رنگین طبیعت سے دوری اختیار کرنی پڑیں گی۔ میں وجاہت کی رنگین طبیعت افورڈ نہیں کر سکتی۔ وجاہت تو کیا، میرا شوہر کوئی بھی ہوتا، میں اسے دوسری لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور میرا محبت کا معیار یہ ہے کہ میرا ہمسفر نمازی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں وجاہت سے بات کروں گی، بی جان مسکرا کر بولی۔ مطلب صاف ہے، اس دن تو نے اس کو بلا وجہ اتنا کچھ سنا دیا تھا، اب اتنا ایٹیٹیوڈ تو اس کا بھی دکھانا بنتا ہے۔ عروج مزے سے بولی۔ کیا مطلب ہے؟ ہما حیرانگی سے بولی۔ مطلب یہ کہ تم اسے سوری کرو۔ سوری؟ اور وہ بھی میں؟ کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہما چیخ کر بولی۔ سوال پیدا نہیں ہوتا؟ سوری کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر ایک سوری کرنے سے کوئی رشتہ بچ جائے تو سوری کر لینا بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، پر بہتر انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت نفس میں کمی آ جائے تو تمہاری وہ عزت میرے پاس امانت رہیں گی، اور خدا کی قسم میں وہ قیامت کے دن تمہیں لوٹا دوں گا۔ اور ویسے بھی اگر تم سوری کر لیتی تو اب پریشانی نہ ہوتی۔ سوری نہیں کی تو پریشان ہوئی نا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، معافی مانگنے سے اور معاف نہ کرنے سے پریشانی بڑھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے صبح احمر کو سوری کر لینا، ہیر ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے؟ ہما ہیر کی باتوں پر سر جھکا کر بولی۔ احمر تو پھر اس کا ہونے والا شوہر تھا، پھر اس سے معافی مانگنے میں کیا حرج تھا؟ بی جان وجاہت کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ بی جان آپ یہاں؟ وجاہت بی جان کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں بی جان، آئے نا، مجھے بلوا لیتی، اتنی مشقت کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ ایک خوشخبری دینی تھی تمہیں، سوچا خدا کے دے دوں۔ کیسی خوشخبری بی جان؟ وجاہت نے سوالیہ نظروں سے بی جان کو دیکھا۔ تمہیں ایک چانس دینے کو تیار ہے ہیر، بی جان یہ کہہ کر تھوڑا سا رکی۔ بی جان آپ سچ کہہ رہی ہے؟ وجاہت خوشی سے بولا۔ ہاں لیکن کیا بی جان؟ وجاہت کی بار پریشانی سے بولا۔ ہیر نے شرط رکھی ہے کہ اسے دوسری لڑکیوں سے اپنے تعلقات ختم کرنے ہوں گے۔ کیا مطلب بی جان؟ کون سی لڑکیوں سے تعلقات، اور کیسے تعلقات؟ وجاہت حیرانی سے بولا۔ یہ تو تم جانو، یا ہیر یا وہ لڑکی، بی جان لا علمی سے بولی۔ اچھا ہاں، اب میں چلتی ہوں، بی جان اٹھتے ہوئے بولی۔ مطلب محترمہ جلس ہوتی ہے مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، محبت کی پہلی نشانی ہے، وجاہت مسکرا کر بولا۔ لیکن اس نے دیکھا مجھے کس لڑکی کے ساتھ ہے؟ نہ وجاہت سوچنے کے انداز میں بولا۔ میری تو کسی لڑکی سے کوئی دوستی نہیں ہے، شاید محترمہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے۔ کوئی نہیں، مل کے یہ غلط فہمی دور کر لیں گے، وجاہت تصور میں ہیر کو لاتے ہوئے بولا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا مجھے کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ احمر سنو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہما احمر کو دیکھ کے آواز دی۔ ہائے، کہیں مر ہی نہ جاؤ، احمد نے دل میں سوچا، اور سوالیہ نظروں سے ہما کی طرف دیکھا اور خود کو مصروف شو کرنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے آپ سے، محترمہ مجھے اس وقت بہت ضروری کام ہے، آپ کی بات پھر بھی سن لوں گا۔ احمد یہ کہہ کر ہما کے بنا سنے وہاں سے چل دیا، جبکہ ہما بل کھا کر رہ گئی۔ میں نے کہا وہ اجنبی ہے، دل نے کہا یہ اپنا ہے، میں نے کہا وہ سپنا ہے، دل نے کہا پھر بھی اپنا ہے، میں نے کہا وہ دو پل کی ملاقات ہے،
دل نے کہا وہ صدیوں کا ساتھ ہے۔ میں نے کہا وہ میری بار ہے۔ میں نے کہا یہی تو پیار ہے۔ کیا ہوا؟ اب تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ عروج نے ہما کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ احمر کا بچہ؟ واٹ؟ احمر کا بچہ بھی ہو گیا اور اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا؟ اس کی یہ مجال کہ میری دوست کے ساتھ دھوکہ کرے؟ جبکہ عروج کی باتوں پر ہما تلملا کر رہ گئی۔ شٹ اپ عروج، ہما غصے سے بولی۔ اوکے جانو، عروج منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تو ہے ہی منوس، کبھی کچھ بولے نا تو غلط ہی بولنا۔ ارے بھائی سچ بولتی ہوں، سچ تو کڑوا ہوتا ہے، عروج اپنے ہونٹوں سے انگلی ہٹا کر بولی۔ عروج انتہائی ڈرامائی انداز میں بولی اور بات مکمل کر کے دوبارہ انگلی اپنے ہونٹوں پہ رکھ لی۔ ہائے لڑکیوں، کیا ہو رہا ہے؟ شیری اور عبد الباسط عروج لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ کنچے کھیل رہے ہیں، کھیلوں گے؟ عروج دانت کی نمائش کرتے ہوئے بولی۔ جبکہ عروج کی بات پر عبد الباسط اور شیری سٹ پٹا گئے۔ یار عروج، میں کچھ سوچ رہا ہوں، شیری اپنے پیشانی پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا یہ سب؟ عروج پریشانی کی صورت بنائے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ شیری گھبرا کر بولا۔ خود ہی تو کہا تم نے کہ تم سوچ رہے ہو اور سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، میرے مطابق تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر سوچا کیسے؟ اب ہر انسان اپنے مطابق ہی سوچتا ہے نا، تمہارے پاس نہیں ہے تو لگتا ہے تمہیں کہ دوسروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ جواب شیری کی بجائے عبد الباسط نے دیا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، آج ناشتے میں تمہیں گھر سے جوتے پڑے ہیں۔ عروج نے اپنی بے عزتی کا حساب برابر کیا۔ اوہ میری بھی سن لو، میری بات تو راستے میں ہی رہ گئی۔ شیری ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ ہاں بولو۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ عروج یار میں سوچ رہا تھا کہ تم بھی سنگل ہو، میں بھی سنگل ہوں، ہاں تو؟ عروج نے سوالیہ نظروں سے شیری کو دیکھا۔ تو کیوں نہ موقع پر چوکا ہو جائے؟ کیسا موقع؟ عروج نے الجھ کر شیری کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ میری لائف پارٹنر کے لیے بھی سیٹ خالی ہے اور تمہارے لائف پارٹنر کے لیے بھی سیٹ خالی ہے، تو کیا ہم دونوں ایک دوسرے کی سیٹ کو فل کر دیتے ہیں؟ شیری بڑے سکون سے بولا جیسے کوئی عام بات کر رہا ہو۔ عروج شیری کے بات نہ سمجھ کر بولی۔ تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ وہ حقیقت تو یہی ہے کہ میں تمہیں پرپوز کر چکا ہوں۔ شیری انتہائی سکون سے بولا۔ تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں پرپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جبکہ شیری کی بات پر ہما اور عبد الباسط نے ہوٹنگ کی۔ جبکہ عروج کے تیور دیکھ کر شیری نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ کیا ہوا؟ بھاگ کیوں رہے ہو؟ احمر شیری کو دیکھ کر بولا۔ وہ ایک چڑیل میرے پیچھے پڑی ہے، اس سے بچ کے بھاگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شیری نے پھر سے دوڑ لگائی۔ کون پڑا ہے شیری کے پیچھے؟ وہ کہہ رہا تھا میرے پیچھے ایک چڑیل پڑی ہے۔ احمر عروج کو روک کر بولا۔ واٹ؟ اس نے مجھے چڑیل کہا؟ عروج غصے سے بڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ احمر نے پوچھا۔ تو اوروں کے بجائے اپنی ہونے والی بیوی پر دھیان دے، عروج نکھر کر بولی۔ جبکہ احمر حیران سا کھڑا رہ گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی ہونے والی بیوی کا دیدار کرنے چل دیا۔ ناراضگی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن دیدار اپنی جگہ ہوتا ہے۔ عبد الباسط مارکیٹ کچھ ضروری چیزیں لینے آیا تھا کہ اچانک کسی سے ٹکرا گیا۔ اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ وہ لڑکی چیخ کر بولی۔ جہاں دیکھو لڑکیوں سے ٹکراتے رہتے ہو، اگر غلطی سے ٹکراتے ہو تو آج تک کسی آنٹی سے یا کسی لڑکے سے کیوں نہیں ٹکرائے؟ ہمیشہ لڑکیوں سے کیوں ٹکراتے ہو؟ جبکہ عبد الباسط خاموشی سے اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کے کہنے پر عبد الباسط ہوش میں آیا۔ جی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ عبد الباسط نے معصومیت سے پوچھا۔ چھوڑ نمانا، چل یہاں سے، نمانا کی دوست اسے کھینچتے ہوئے بولی۔ نمانا عبد الباسط نے نمانا کا نام زیر لب دہرایا۔ ہیر سنو۔ جی؟ ہیر رک کر بولی۔ بی جان کہہ رہی تھی آج گھر آ جانا میرے ساتھ۔ وجاہت رک رک کر کہہ رہا تھا۔ جی اچھا، ہیر آہستہ آواز میں بولی اور وہاں سے چل دی۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا، وجاہت ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ ہیر نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وجاہت نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آن کر دیا۔ مجھے عشق سکھا کے رخ موڑو تو نہ لوں گے، رکھو ہاتھ میرے دل پر، کہو کبھی چھوڑ تو نہ دوں گے۔ گاڑی میں ہلکا میوزک گونجنے لگا۔ وجاہت نے ایک چور نظر ہیر پر ڈالی لیکن وہ باہر دیکھنے میں مصروف تھی تو وجاہت نے بھی دھیان ڈرائیونگ کی طرف لگا دیا۔ آپ نے گاڑی یہاں کیوں روکی؟
हीर एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रुकते हुए देखकर बोली, यहाँ हम मूवी देखेंगे। वजाहत बड़े सुकून से बोला, व्हाट, होटल में मूवी? हीर हैरानगी से बोली, अब तुमने सवाल ही ऐसा किया है तो मुझे जवाब भी वैसा ही देना होगा ना। अब होटल है तो जाहिर सी बात है खाना ही खाएंगे हम। मुझे भूख लग रही है और तुमसे मुझे कुछ बात भी करनी है। बात घर जाकर भी तो हो सकती है। वजाहत हीर की बात अनसुनी करके होटल की तरफ बढ़ गया तो मजबूरन हीर को भी वजाहत के पीछे चलना पड़ा। अब क्या हुआ उरुज, तुम्हारी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई ना? हुमा उरुज को देखते हुए बोली, यार वो बात नहीं है। उरुज मुंह बनाकर बोली, तो फिर क्या बात है? यार इतना फजूल तरीके से प्रपोज किया है उसने, क्या क्या ख्वाब थे मेरे। उरुज उदासी से बोली, बाजी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आए, ये हकीकी दुनिया है। हुमा ने उरुज के सर पर चपत लगाकर बोला, इसके अलावा तो और कोई मसला नहीं है ना? फ़ोन के स्पीकर से अचानक श्री की आवाज़ गूंजी। ये क्या था? उरुज हैरानगी से बोली, यार मुझे श्री ने किया था। हुमा मासूमियत से बोली, जबकि उरुज ने हुमा को घूर कर देखा और हुमा के हाथ से फ़ोन पकड़कर कॉल बंद कर दी। वजाहत और हीर टेबल पर आमने सामने बैठे थे। बोले, क्या बात करनी है? कुछ देर की खामोशी के बाद हीर बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले खाना तो ऑर्डर कर ले, बहुत भूख लग रही है। वजाहत इर्द गिर्द देखते हुए बोला। वजाहत की बात पर हीर खामोश हो गई। तुमने बेजान से ये क्यों कहा कि मैं दूसरी लड़कियों को छोड़ दूँ? वजाहत खाना ऑर्डर करने के बाद बोला, क्यों मुश्किल लग रहा है? हीर बर्खास्ता बोली, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। वजाहत सफाई पेश करते हुए बोला, तो क्या मतलब था आपका? आप खुद ही बता दें। हीरा आईब्रो उचकाकर बोली, मेरा मतलब था कि मेरा किसी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? ओहो मिस्टर वजाहत, आप तो झूठ भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। यकीन करें आप इस वक्त आपके झूठ पर यकीन कर चुकी होती अगर मैंने सब कुछ अपने आंखों से ना देखा होता। हीर तर्जिया के तीर चलाते हुए बोली, अरे यार क्या देखा, मुझे भी तो बताओ। अब की बार वजाहत झिंझलाकर बोला। इससे पहले कि हीर और कुछ बोलती वेटर खाना सर्व करने लगा। वेटर को देखकर हीर खामोश हो गई। वाह, काफ़ी अच्छी पढ़ाइयाँ कर रही हो हीर। हीर के बोलने से पहले नुमाना हीर के टेबल पर आकर रुकी। अप्पी आप यहाँ? नुमाना को देखकर हीर खड़े होते हुए बोली, तुम यहाँ डेट पर आई हो? नुमाना नखुवत से बोली, तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं तो यहाँ अपनी दोस्तों के साथ आई थी, पर मुझे नहीं पता था बज़ाहिर तुम बड़ी नेक बनती हो। लेकिन मिस नुमाना, मुंह संभाल कर बात करें। मैं आपको पहले ही तंबिया कर चुका हूँ, मुझसे और हीर से दूर रहे। लेकिन शायद आपके ऊपर वाली खोपड़ी खाली है, जो कोई बात समझ ही नहीं आती आपको। और हीर के डेट पर आने से आपको कोई मसला है? वो अपने शोहर के साथ आई है, किसी गैर के साथ नहीं आई। और बीजान ये सब जानती है। इसलिए आइंदा हीर के किरदार पर बात करने से पहले एक दफ़ा अपनी तरफ देख लिया कीजिए। अगर इसके बाद आपने हीर से कोई ऐसी बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी कज़न हैं। नुमाना इतनी इंसल्ट पर गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि हीर हैरत का मुजस्समा बने सब देख रही थी। वजाहत ने बाजू से पकड़कर हीर को बिठाया और पानी दिया। हीर एक ही सांस में सारा गिलास का पानी पी गई। चलो खाना खा लो। वजाहत बात बदलने को बोला, मुझे भूख नहीं लगी, घर चलिए प्लीज़। खुद पर काबू पाते हुए हीर बोली, ओके चलो। वजाहत हीर की तबीयत देखकर बोला। वजाहत टेबल पर बिल रख कर हीर का हाथ पकड़कर वहाँ से निकलता चला गया। अहमर बात सुनो। हुमा अहमर के सामने आते हुए बोली। जी बोलिए। अहमर बेरुखी से बोला। सॉरी। हुमा नज़रें झुकाकर बोली। वो किस लिए? अहमर संजीदगी से बोला। वो इस दिन मैंने बहुत बदतमीज़ी की थी, इसीलिए। ओह, तो इस बदतमीज़ी की आपको याद है कि आपने बदतमीज़ी की थी? मैंने तो सोचा था अब तक आप भूल चुकी होंगी। अहमर तर्जिया अंदाज में बोला। वो इस दिन मैं गुस्से में थी, सब कह गई। अब सॉरी भी तो बोल रही हूँ। शुक्रिया मोहतरमा, आपने सॉरी बोला। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊँगा। इतने बड़ी करम से नवाजा है आपने मुझे। अगर आप मुझे बताती तो मैं खुद आकर आपके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लेता। तमीज़ से ज़्यादा फ्री हो रहे हो। सॉरी कर रही हो तो ऊपर से बातें सुना रहे हो। भाड़ में जाओ तुम्हें इज्जत हजम नहीं हो रही। हुमा गुस्से से बोली, जबकि हुमा की बात पर अहमर गड़बड़ा गया और महसूस किया कि वो कुछ ज़्यादा ही भूल गया है। अरे यार सुनो तो, मजाक कर रहा हूँ। अहमर जल्दी से बोला। अगर ये मजाक था तो बहुत ही घटिया था। हुमा चिढ़कर बोली, मैं नाराज़ तो नहीं था, ना ही गुस्से में था।
میں نے سوچا چلو عزت مل رہی ہے تو تھوڑا بھاؤ ہی کھا لیتا ہوں، پر میں یہ بھول گیا کہ تم جنگلی بلی ہو۔ واٹ؟ تم نے مجھے جنگلی بلی بولا؟ ہما غصے سے بولی۔ نہیں، میں نے تو فیوچر وائف کو بولا ہے۔ تمہیں کیوں اتنی پرابلم ہو رہی ہے؟ احمر ایبرو اچکا کر بولا تو مانند سے بولی، لیکن جیسے تو احمر کی بات سمجھ میں آئی تو ہما نے احمر کو گھور کر دیکھا۔ ہما نے جبکہ احمر نے کہہ لگایا۔ کلاس اسٹارٹ ہونے میں ابھی 10 منٹ تھے، لیکن ساری کلاس روم میں موجود تھی کیونکہ نیکسٹ کلاس سر عاصم کی تھی، اور سر عاصم 1 منٹ لیٹ آنے پر بھی کلاس میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ سب اپنی اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، شری اسٹیج پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا۔ شری کی آواز پر سب لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ عروج، ول یو میری می؟ شری عروج کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر بولا۔ شری کی بات پر سب نے ہوٹنگ کی اور عروج کو یس کہنے کو بولا۔ عروج، کیا میری ہمسفر بننا پسند کروں گی؟ بولو، میری زندگی کو خوبصورت بناؤں گی؟ شری کی بات پر عروج نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ شری کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ساری کلاس ان کو تنگ کر رہی تھی۔ چلو بس مجھے مبارکباد دو کہ میں مس عروج ساری عمر کے لیے میرے سر درد بننے کو تیار ہے، شری شرارت سے بولا۔ شری کی بات پر عروج نے شری کو گھورا، جبکہ باقی ساری کلاس نے کہہ لگایا، سوچ رہا ہوں چھوڑ کر شعر و شاعری پر کتاب لکھوں۔ آج احمر اور ہما کے نکاح کی سیریمنی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، جبکہ ہیر اور عروج ایک دن پہلے ہی ہما کے گھر موجود تھی۔ عبدالباسط اور شری بارات کے ساتھ آ رہے تھے۔ ہما نے ریڈ میکسی پہنی تھی، لائٹ سے میک اپ کے ساتھ ہما بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عروج پارلر والی کو دیکھ کر بولی، واو مس اماما، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، آپ نے تو اس چڑیل کو پری بنا دیا۔ عروج ہما کو تنگ کرنے کی خاطر بولی، جبکہ ہما نے عروج کو گھورا۔ ہما، بہت پیاری لگ رہی ہو آج تو احمر گیا کام سے۔ ہیر بھی ہما کو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ ہیر کی بات پر ہما بلش کر گئی۔ اوئے ہوئے، یہاں تو شرمایا جا رہا ہے، آج احمر تو نہیں بچ سکے گا۔ عروج مزے سے بولی، لگتا ہے بارات آ گئی۔ ہیر باہر سے آتی آوازوں کو سن کر بولی، ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ ہیر عروج کی بات کی تاکید کرتے ہوئے بولی اور دونوں باہر کی طرف چل دیے۔ ہما، تم نہیں چلو گی اپنی بارات دیکھنے؟ عروج آنکھوں میں شرارت لیے بولی، دفع ہو جائے یہاں سے۔ ہما اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ ہیر اور عروج دونوں نے ہما جیسی ہی میکسی پہنی تھی، لیکن ان دونوں کی میکسی بلیک تھی۔ لائٹ میک اپ کے ساتھ دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے یار دیکھو، آج تو تیرا ویلکم کرنے پریاں اتر آئی ہے، شری عروج کو دیکھتے ہوئے احمر کے کان میں گھس کر بولا۔ تجھے تیری والی نظر آ گئی نا، اس لیے پریاں نظر آ رہی ہے، میری والی پتہ نہیں کدھر ہے۔ احمر منہ بنا کر بولا، صبر رکھو، تجھے تیری والی بھی نظر آ جائیں گی، ایک میں ہی ہوں جس کی والی نظر نہیں آنے والی۔ عبدالباسط منہ بنا کر بولا۔ عبدالباسط کی بات پر احمر اور شری دونوں نے اپنی بدتیسی دکھائی۔ ہیر پھولوں کی پلیٹ اٹھائے بے دھیانی سے چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی نے اسے تھام لیا۔ ہیر نے آنکھیں کھول کر اس بچانے والے مسیحا کو دیکھا۔ آپ؟ ہیر ایک دم بولی، جی میں، پر مجھے دیکھ کے تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا؟ وجاہت نے پوچھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شادی پر آیا ہوں، وجاہت اپنے بالوں میں ہاتھ پھراتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ کو یہاں کس نے بلایا؟ میری سالی کی شادی ہے تو اس نے تو بلایا ہے مجھے۔ اب تم نے بلانا ضروری نہیں سمجھا مجھے، مطلب بہانے؟ ہیر حیرانی سے بولی، جی ہما، وجاہت مزے سے بولا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وجاہت ہیر کے چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹاتے ہوئے بولا۔ وجاہت کی بات پر ہیر سر جھکا گئی۔ ہاں، میں تو سمجھتا تھا کہ تم بس لڑنا جانتی ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنا پیارا بلش بھی کرتی ہو۔ وجاہت ہیر کو تنگ کرتے ہوئے بولا، وہ مجھے ہما بلا رہی ہے۔ ہیر نے وہاں سے کھسکنے میں ہی بھلائی جانی۔ نکاح بخیر و خوبی انجام پا چکا تھا۔ اب رسمی شروع ہو چکی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم عروج اور ہیر دونوں نے مل کر کی تھی۔ میں تو دودھ پیتا ہی نہیں، عروج نے
دودھ کا گلاس جیسے ہی احمر کی طرف بڑھایا، احمر نے دودھ پکڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ او اچھا، لیکن ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب تک دودھ پلانے کی رسم نہ ہو جائے تب تک دلہن کو باہر لے کے نہیں جایا جاتا۔ ہیر ایک ادا سے بولی۔ اوکے احمر، پی لے یار دودھ، آج تو یہاں خاموش لوگ بھی بولنے لگے ہیں۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ عزت سے دودھ پی لو، ایسا نہ ہو کہ دلہن سے ہاتھ دھونے لگے۔ عبدالباسط ہیر کی بات سن کر بولا، ویسے مجھے دودھ بہت پسند ہے، وہ بھی جب اتنی خوبصورت لڑکیاں دودھ لے کر آئے۔ شیری شرارت سے بولا، خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے دودھ پینے کے لیے آپ کا اپنا بھی خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ عروج برخاستہ بولی۔ عروج کی بات پر شیری کھسیا کر رہ گیا۔ چل ہو گیا تیرا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عبدالباسط شیری کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ چلے پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وجاہت شیری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں تو پی سکتا ہوں دودھ۔ عروج وجاہت کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں، خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے دودھ پینے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ اب کی بار ہیر بولی، ایک منٹ، اگر آپ اس وقت آپ خود کو خوبصورت سمجھ رہی ہے تو یقین مانیے یہ آپ کی خوش فہمی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیر حساب برابر کرتے ہوئے بولی، احمر یار میرا خیال ہے دودھ پی ہی لیتے ہیں، تیری بھلائی ہے۔ عبدالباسط بولا۔ عبدالباسط کی بات سن کر احمر نے دودھ کا گلاس پکڑ لیا۔ چلے اب نکالے 1,00,000 روپے۔ عروج احمر کو دودھ پیتا دیکھ کر بولی، واٹ، یہ ایک گلاس 1,00,000 روپے کا؟ احمر حیرانگی سے بولا، ارے نہیں، صرف ایک گلاس نہیں، اس میں موجود دودھ بھی۔ ہیر بے ساختہ بولی، پر کچھ تو رعایت کی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دلہن یہاں آئے تو جلدی جلدی نکالیے پیسے، یار میں بھی تم لوگوں کا دوست ہوں۔ احمر بیچارگی سے بولا، صرف یونیورسٹی میں دوست ہے، وہ دونوں نے جواب دیا۔ احمر نے بالآخر ہار کر 1,00,000 روپے عروج اور ہیر کو تھما دیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ عروج چہک کر بولی۔ نمانا یار تو سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ نمانا کی دوست نمانا کو سمجھاتے ہوئے بولی، وجہ صرف میرا ہے اور صرف میرا ہی، سمجھی تم؟ نمانا غصے سے بولی، دیکھو نمانا، تمہاری چاہ اس بلبلے کی مانند ہے جس کو چھونے کی چاہ میں ہاتھ تو بھیگ سکتے ہیں لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ لڑکا جو اس دن ملا تھا تجھے، اس میں کیا کمی ہے؟ محبت کرتا ہے وہ تم سے؟ نمانا کی دوست عبدالباسط کی بات کرتے ہوئے بولی، ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ کام کا آدمی ہے۔ نمانا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہیر واپس آ گئی تھی، اب ولیمے کے لیے جانا تھا۔ ہیر تیار ہو رہی تھی کہ وہاں نمانا چلی آئی۔ ہیر کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپی میرے دوست کی شادی ہوئی نا کل، اس کا آج ولیمہ ہے، وہیں جا رہی ہوں۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ نمانا نے پوچھا۔ جی اپی ضرور۔ ہیر اس بات پہ حیران ہوئی۔ اوکے میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اوکے اپی، ہیر مسکرا کر بولی۔ ہیر تیار کھڑی تھی کہ وجاہت وہاں آ گیا۔ چلنا نہیں ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ جانا تو ہے، چلو پھر، وجاہت نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل اپی ساتھ آ رہی ہے۔ کون سی اپی؟ وجاہت نے مڑتے ہوئے سوال کیا۔ نمانا اپی۔ واٹ، وہ ادھر کیوں آ رہی ہے؟ وہ وہاں کیوں جائیں گی؟ وجاہت نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، پر جانے کو کہہ رہی تھی تو میں منع نہیں کر سکی۔ ویسے میں تو تمہارے سامنے پہلے ہی چاروں شانے چت ہو چکا ہوں، پھر اتنا تیار ہو مجھ معصوم پر بجلی کیوں گرا رہی ہو؟ وجاہت شوق ہوتے ہوئے بولا، جی۔ وہ بھی آ گئی۔ ہیر نمانا کو دیکھ کر بولی۔ نمانا فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی کہ وجاہت نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر ہیر کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ وجاہت کی اس حرکت پر نمانا تلملا کر رہ گئی، جبکہ ہیر پریشانی سے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، آج کے دن وجاہت کے ساتھ، اس کے بعد یہاں میں ہی بیٹھوں گی، نمانا نخوت سے بولی۔ ہجر کے موسم میں یہ بارش کا برسنا کیسا ایک سحر، اسے سمندر کا گزرنا کیسا۔ اے میرے دل، نہ پریشان ہو، تنہا ہوں، وہ تیرے ساتھ بچھڑنا کیسا۔ ہما پنک کلر کے ساڑی میں لائٹ میک اپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیر ہما کے گلے لگتے ہوئے بولی، ہما تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ سوری یار، ان سے ملو، یہ ہے میری آپی نمانا۔
हीर नुमाना की तरफ इशारा करते हुए बोली। हाय हुमा, कैसी हो? मुस्कुराकर बोली नुमाना बेजारगी से बोली। ठीक। जबकि हुमा खुशदिली से बोली, ये उरूज किधर है? हीर ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। पता नहीं, यही कहीं होंगी शीरे के साथ। हुमा मुस्कुराकर बोली, ओके देखती हूँ इसको। हीर ये कहते हुए स्टेज से नीचे उतर गई। आप यहाँ? अब्दुल बासित नुमाना को देखते हुए बोला। जी क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नुमाना मुस्कुराकर बोली, जबकि अब्दुल बासित परेशान सा नुमाना की मुस्कुराहट समझने लगा। कल तक तो वो इसको खाने को दौड़ती थी और आज मुस्कुराया जा रहा था। रब खैर करे, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? आपकी खूबसूरती को देखकर तो कोई भी खो सकता है, फिर मैं क्या चीज़ हूँ? अब्दुल बासित मुस्कुरा कर बोला। लोफर, नुमाना ने दिल में सोचा, लेकिन बज़ाहिर मुस्कुराया। बहुत मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, नुमाना एक अदा से बोली। मोहब्बत तो इम्तिहान मांगती है, हर इम्तिहान के लिए तैयार खड़ा हूँ। फिर मेरा एक काम करना होगा आपको। हुक्म करे, अब्दुल बासित जाजिबियत से बोला। सोच लो अब क्या सोचना। अब्दुल बासित बर ठीक है, तुम्हें हीर और वजाहत को अलहदा करना होगा। जिस दिन वो एक दूसरे से अलहदा हो जाए, इसी दिन नुमाना तुम्हारी होंगी। लेकिन कुछ नहीं, मुझे पाने के लिए यही शर्त है। सोच लो। ठीक है, मंजूर है मुझ पर। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब्दुल बासित कुछ सोचकर बोला। अब्दुल बासित की बात सुनकर नुमाना अब्दुल बासित को आज का प्लान समझाने लगी। ओके, ऐसा ही होगा, अब्दुल बासित बोला। ओके, नुमाना मुस्कुरा दी। हमारे भी दिन आएंगे, श्री उरूज को देखते हुए बोला। हाँ, जब डॉक्टर कहेंगे इनको घर ले जाइए, इनका वक्त आ गया है, उरूज ने मुंह बिगाड़ कर जवाब दिया। उरूज की बात पर सबने कह लगाया, जबकि श्री महसूस करके रह गया। वैसे ये लड़की 2 दिन से मेकअप करके हमें लिफ्ट नहीं करवा रही है। बस कल ही का दिन है, फिर देखना अपनी असल हुलिये में वापस आ जाएंगी। श्री जलकर बोला। जैसी मर्जी, चलिए, तुम लोगों के लिए नो लिफ्ट का ही बोर्ड है। उरूज ने भी हिसाब बराबर किया। बादशाह थे हम अपने मिजाज मस्ती के, इश्क ने तेरे दीदार का फकीर बना दिया। हीर, जाओ ऊपर ब्राइडल रूम में फूल ले आओ। अपी, फूल वहाँ किसने रखे हैं? हीर ने सवाल किया। वो मैं ही गलती से रख कर आई थी, नुमाना बोली। ओके अपी, मैं लेकर आती हूँ। नुमाना ने बासित को ब्राइडल रूम में जाने का मैसेज किया। हीर जैसे ही फूल लेकर वापस मुड़ी। अब्दुल बासित आप? हीर अब्दुल बासित को ब्राइडल रूम में देखकर हैरान हुई। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? हीर हैरानगी से बोली। बहुत यकीन है ना तुम्हें अपने हीर पर? आओ, मैं तुम्हें इसका असलियत दिखाती हूँ। 10-10 जगह अफेयर चला रही है वो, नुमाना वजाहत के सामने आते हुए नखुवत से बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? और मुझे हीर पर यकीन है। मेरे रास्ते से हटो, अभी देख लेना कितना यकीन है तुम्हें। नुमाना वजाहत का हाथ पकड़ते हुए बोली और उसे ब्राइडल रूम की तरफ ले गई। अब्दुल बासित ने जब बाहर से शोर की आवाज़ सुनी तो जल्दी से हीर का हाथ पकड़ लिया। हीर, दरअसल बात यह है कि देखो। हीर की असलियत नुमाना दरवाज़ा खोल कर बोली, जबकि हीर वजाहत को यूं देखकर हैरान रह गई। वजाहत, ऐसी कोई बात नहीं है। हीर आगे बढ़कर बोली, बस ज़्यादा नेक परवीन ना बनो, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। अब नुमाना नखुवत से बोली। वजाहत कुछ देर तो सबको देखता रहा। यार, चीज़ क्या हो तुम? इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म ना आई तुम्हें? वजाहत गुर्राया। नुमाना ने फातिहाना नज़रों से हीर को देखा। नुमाना, मैंने तुम्हें पहले मना किया था कि मुझसे और हीर से दूर रहना, पर यार, प्यार की ज़बान तो शायद तुम समझती नहीं रही। वजाहत हीर के कंधे पर बाजू फैलाते हुए बोला। तुम्हें क्या लगता था तुम्हारी इस सो कॉल्ड घटिया हरकत को मैं समझ नहीं पाऊंगा? अरे बीबी, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? मैं हीर से मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ। तो जैसे इश्क में शक की गुंजाइश नहीं होती, वैसे ही इश्क में शक भी नहीं किया जाता। और तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारा तो कुछ नहीं जाने वाला। इनफैक्ट हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन तुम
انسانیت کے معیار سے بھی نیچے گر جاؤں گی۔ عورت کا معیار اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ تم جیسی عورتیں عورت کا معیار کہاں جانتی ہو۔ وجاہت نخوت سے بولا۔ تھینک یو یار، وجاہت عبدالباسط سے گلے مل کر بولا۔ تم جیسے دوست قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور یقین جانو ہیر بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسا دوست ملا۔ وجاہت مسکرا کر بولا۔ ہیر اور نمانہ حقوق کی طرح وجاہت کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب عبدالباسط کو تم نے یہ سب کرنے کو کہا تو اس نے لفظ با لفظ مجھے آ کر سب کچھ بتا دیا۔ تو یہ سب ڈرامہ رچانے کے لیے میں نے ہی اس کو کہا، کیونکہ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا کہ یہ تمہارا حسن بقول تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس سے نہ تو تم میری محبت پر وار کر پاؤ گی اور نہ ہی عبدالباسط سے دوستی پر، الٹا خود ہی ذلیل ہوئی ہو۔ وجاہت غصے سے بولا اور ہیر کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آئی ایم سوری نمانہ، محبت اپنی جگہ، لیکن میں اپنی دوست کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو جس وقت کوئی رشتہ ساتھ نہ دے اس وقت ایک واحد رشتہ دوست کا ہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، اور میں اپنی دوستی کو داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ میں محبت میں سر جھکانے کا قائل ہوں، بلکہ عزت کے بدلے عزت کا قائل ہوں۔ اگر ہیر مجھے عزت دے رہی تھی تو میں اس کی عزت کیسے تار تار کر سکتا تھا؟ اگر میں تمہارا ساتھ دے دیتا تو دوستی کا رشتہ بدنام ہو جاتا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا، کیوں میرے قریب دوستی ہی سب سے پاک رشتہ ہے۔ عبدالباسط یہ کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ نمانہ نیچے بیٹھی چلی گئی۔ سیراب کے پیچھے بھاگنے کا انجام یہی تھا۔ اس نے قسمت پر یقین نہ کیا اور خود قسمت بنانی چاہی، اور کسی کی چیز چھین کر وہ شاید یہ بھول چکی تھی کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اب شاید اس کا وقت آ چکا تھا۔ نیچے سب ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے۔ طرف کہہ گونج رہے تھے، مکمل منظر تھا، ہر کوئی خوش تھا، بے فکر سے کہہ لگا رہا تھا۔ لیکن کہیں احتساب کا وقت آیا تھا۔ دوسروں سے خوشیاں چھیننے والوں سے آج رب نے خوشیاں چھین لی تھی۔ ایسے لوگوں کو نہ محبت راس آئی اور نہ رشتے، اور پھر جس چیز کی ناقدری کی جائے رب ان سے وہ چیز چھین لیتا ہے۔ یوں نمانہ سے بھی چھین لیا گیا تھا اس کے سارے رشتے، اس کی محبت، اور رب اس کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تھینک یو وجاہت، ہیر اپنے ہنستے کھیلتے دوستوں کی طرف دیکھ کر وجاہت سے مخاطب ہوئی۔ کس لیے؟ مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ تم میری محبت کا انتخاب تھے۔ مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تو اس امتحان میں پاس ہوا، ورنہ بہت سے لوگ تو ڈگمگا جاتے ہیں۔ کامیاب ہو گیا۔ وجاہت مسکرا کر بولا۔ ہیر نے مسکرا کر اپنا سر وجاہت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ ہیر کے یوں سر رکھنے پر وجاہت ہولے سے گنگنایا۔ محبت دل کا سجدہ ہے، جو ہے تو حیدر پر قائم، نظر کے شرق والوں سے محبت روٹ جاتی ہے۔ وجاہت کے یوں غزل کرنے پر مسکرائے دی تھی، رب کا اتنی خوبصورت زندگی دینے پر شکر ادا کرنے لگی تھی۔ سنو، وجاہت دھیرے سے بولا، کیا تمہیں اب میرے عشق سے وحشت نہیں ہوتی؟ وجاہت دھیرے سے بولا، کیا اب تمہیں میرے عشق سے وحشت ہوتی ہے؟ وجاہت نے ہیر کے الفاظ دہرائے۔ نہیں، اب اس وحشت سے محبت ہونے لگی ہے۔ ہیر نے بھی مسکرا کر جواب دیا، اور دونوں ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بدگمانی کے سائے چھٹ چکے ہیں اور ایک خوبصورت زندگی ان کی منتظر ہے۔ ختم شدہ۔ اگر آپ کو ناول کی کہانی پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کیجیے نا، میری ہمت بڑھ جاتی ہے اس سے۔ ملتی ہوں آپ سے اسی طرح ایک رومانٹک ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔